السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے جو بندے حسد جیسی خطرناک بیماری سے بچتے ہیں اور اپنے دل کو حسد سے پاک اور صاف رکھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں بشارت سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد کی طرف آئے گا وہ جنتی ہے۔ ہم نے اس طرف نگاہ اٹھائی تو تھوڑی دیر میں ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، تو ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں۔ تو ہمیں ان پر بہت رشک آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو قریب سے جا کر دیکھوں کہ ان کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اتنے ان کو جنت کی بشارت دی۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور راستے میں ان سے کہا کہ میں 2-3 دن آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی اور میں ان کے گھر چلا گیا۔ اور جب رات ہوئی اور بستر پر جب لیٹے تو ساری رات بستر پر لیٹ کر جاگتا رہا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس سے اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی۔ تو جب وہ ساری رات بستر پر لیٹ کر ان کو دیکھتے رہے تو نہ انہوں نے اس شخص نے تہجد کی نماز پڑھی، نہ انہوں نے کوئی اور نفل پڑھے۔ وہ فجر کے وقت اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کا اپنا دن بھی ان کے ساتھ ہی گزارا، اور دن میں بھی نہ انہوں نے کوئی نوافل، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی اذکار، نہ تسبیح، نہ کوئی تلاوت، کچھ انہوں نے ایسا خاص عمل نہیں کیا۔ بس جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز پڑھ لیتے۔ جب 2-3 دن میں نے وہاں رہ کر دیکھا تو یہ خاص عمل سمجھ میں نہیں آیا، ان کا خاص عمل کہ وہ کس وجہ سے جنتی ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا، لیکن میں نے 2-3 دن آپ کے پاس رہ کر دیکھ لیا کہ آپ کوئی خاص عمل نہیں کرتے، صرف فرائض اور واجب ادا کرتے ہیں اور معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ کے رسول نے میرے لیے یہ بشارت دی ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور مجھ سے کوئی عمل تو ہوتا نہیں ہے، میں نہ زیادہ نوافل پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں کسی شخص سے حسد اور بغض کا میل اپنے دل میں کبھی نہیں لاتا۔ میں کبھی کسی شخص سے حسد اور بغض نہیں رکھتا۔ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بشارت کا مستحق بنا دیا۔ بہرحال کہ ان کے عمل میں بہت زیادہ نوافل اور ذکر اذکار تو تھے نہیں، لیکن دل اور حسد اور بغض سے پاک تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب لوگوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔